السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، اس کا نام ہے داغستان خواب۔ دوستو، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ایک موضوع نہیں، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کی حقیقت کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ہم آج بات کرنے والے ہیں توکل پہ۔ توکل کیا ہے؟ توکل کیسا ہونا چاہیے؟ کتنا ہونا چاہیے؟ توکل اللہ کی ذات پہ بے انتہا یقین کو توکل کہتے ہیں۔ ایسا یقین کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہی نہ رہے، اسے توکل کہتے ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے ولی، پیر، فقیر، اولیاء، جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں یا اس دنیا میں اب بھی موجود ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ پہ توکل کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ ان کا توکل اتنا مضبوط ہے، نہ ان کو اپنے فیوچر کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے پاس سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے۔ ان کو صرف اتنا پتہ ہے کہ ہماری زندگی، ہماری ہر چیز اللہ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اللہ کی مرضی پہ چلتی ہے۔ اور اس کا اگر ہم تھوڑا سا قرآن پاک سے حوالہ لیں تو سورۃ توبہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یقیناً کچھ بھی نہیں تمہاری زندگی میں سوائے اس کے کہ وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، یعنی کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو پہلے سے لکھ دیا گیا ہے اس کے علاوہ، اور اللہ تمہارا مولا ہے۔ بے شک، تو جب سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، ہماری قسمت، ہماری زندگی کے بارے میں سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو پھر پریشانی کیسی ہے؟ اللہ پر توکل رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کو اگر کوئی باہر، گھر کے باہر کوئی پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور وہ بھاگ کے اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا باپ، میرا والد یا میرا بڑا بھائی یا میری ماں فوراً سے پہلے مجھے محفوظ کر لیں گے، مجھے حفاظت دیں گے، مجھے سنبھال لیں گے۔ یہ جو توکل اس کے دماغ کے اندر ہوتا ہے نا، جو یقین ہوتا ہے، یہی بس ہمیں اپنے خدا، اپنے اللہ پہ کرنا ہے۔ اللہ کی مرضی بہترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صرف دو لفظ ہیں، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اسی بات کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ توکل ہے کیا اور کس طرح سے توکل کرنا چاہیے ہمیں۔ دیکھیں، یہ کائنات بنانے والا رب، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، انسانوں کو پیدا کیا، زندگیاں دیں، کھانا پینا، یہ سب کچھ بنانے والی ذات اللہ ہے۔ کیا آپ کا اس بات پہ یقین ہے؟ اگر آپ کا اس بات پہ یقین ہے تو پھر ہم کیسے اس کے بارے میں لمیٹڈ سوچ سکتے ہیں؟ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے اور بے نیاز ہے، بانٹنے والا ہے، بنانے والا ہے، قادر ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اور اگر وہ ہماری زندگی کے اندر کوئی کسی قسم کی تھوڑی بہت ہل جل کرتا بھی ہے تو یار اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے، یقین مانو اس میں بہتری ہوتی ہے۔ یار 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے اپنے بندے کو پریشان دیکھ سکتا ہے؟ اس میں بہتری ہوتی ہے۔ ہماری عقل اس لیول تک نہیں جا سکتی جو اس کی حکمت ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ بظاہر ہمیں اپنا نقصان لگ رہا ہوتا ہے، غلط لگ رہا ہوتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس میں اس کی کوئی حکمت شامل ہوتی ہے۔
ہم صحیح سے توکل کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت سیانے سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بڑے تیز مار خان, ہم سب کچھ صحیح کر سکتے ہیں, ہم سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے. ہر انسان, آپ جس کے پاس بیٹھو گے وہ آپ کو ایسے محسوس کروائے گا کہ وہ بہت سمجھدار ہے. ہم اپنی زندگیوں میں مار اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم اتنے سمجھدار خود کو سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں کسی دوسرے انسان کی بات بھی صحیح نہیں لگ رہی ہوتی کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, میں صحیح کہہ رہا ہوں. اسی طرح سے زندگی کے معاملات کے اندر جب بھی کوئی مشکل, پریشانی یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم توکل نہیں کرتے, ہم خود سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور توکل کرتے بھی ہیں تو وہ اس طرح کا توکل ہوتا ہے کہ ساتھ میں ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں ہم خود بھی اپنی ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں. تو رب کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا, آپ زیادہ سیانے بن رہے ہو, آپ خود سے کر لو, آپ خود دیکھ لو اپنی زندگی کو. بھائی توکل کیا ہے جب کوئی چیز آپ کی اختیار سے, آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے, آپ کو لگے کہ میرے بس میں نہیں رہی, تو سیدھا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ پہ چھوڑ دو اور پھر دعا کرو کہ اللہ یہ چیز میرے بس سے باہر ہے, اب تو جانے, یہ معاملہ جانے, جو میرے حق میں بہتر ہے فرما دے. آپ کا کام ختم, آپ فری بالکل. پھر اللہ جانے اور اس کے معاملات جانے. پھر بیٹھ کے دیکھو کہ اب ہوتا کیا ہے. اتنا توکل رکھو, اتنا توکل رکھو کہ جیسے آپ کسی چھوٹے سے بچے کو ہوا میں اچھالتے ہو تو وہ مسکراتا ہے, خوش ہوتا ہے, اسے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا. اس کو ایک یقین ہوتا ہے کہ نیچے 2 ہاتھ ایسے ہیں جو مجھے تھام لیں گے. یہ توکل ہے اس کا یقین ہے. ایسا توکل رکھو. لیکن ساتھ ہی ساتھ توکل کے ساتھ کوشش بھی کرتے ہیں. ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنے اونٹ کو باندھا نہیں, کھلا چھوڑ دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اپنے اونٹ کو باندھا کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اونٹ کو اللہ کے حوالے, اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں, پہلے اس کو باندھو پھر اللہ کے سپرد کر دو. تو آپ نے اپنا کام پورا کر دینا ہے, اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. جو چیز آپ کے اختیار تک ہے اس کو انجام دیں ذمہ داری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, اور باقی چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں. پھر آپ دیکھیں وہ کیسے سنبھالتا ہے. اگر کبھی صحابہ کرام کی دعا قبول ہو جاتی تھی تو بہت خوش ہوتے تھے. لیکن اگر کبھی خوش نہیں ہوتے تھے, اگر اب کبھی دعا قبول نہیں ہوتی تھی تو وہ اور زیادہ خوش ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر دعا قبول ہوتی تو یہ ہماری مرضی تھی, اور اگر نہیں ہو رہی تو یہ اللہ کی مرضی ہے, اور اللہ کی مرضی ہمیشہ سب سے بہترین ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن توکل کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. دل میں تھوڑا سا ڈر رہ جاتا ہے. یار توکل کی مثال پرندوں سے لے کے دیکھو نا. پرندہ کبھی دیکھا اس کو ذخیرہ کرتے ہوئے؟ کبھی دیکھا ہے کہ اس نے مال جمع کیا ہو؟ روز اپنے گھونسلے سے اڑتا ہے, جا کے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے خوراک لیتا ہے اور واپس گھونسلے میں آتا ہے. پھر صبح نکلتا ہے, پھر آتا ہے. یار اس کو رزق ملتا ہے, اس کا توکل ہے کہ اس کو ملے گا, اس کو ملتا ہے. ہم پتھر میں کیڑے کو رزق ملنے کی مثالیں تو بچپن سے سنتے آئے ہیں, لیکن اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لیکن پرندہ اگر گھونسلے سے نکلتا ہے تو رزق تک جاتا ہے. حرکت میں برکت ہے. حرکت آپ نے کرنی ہے, برکت اللہ نے ڈالنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہیں اور انتظار کریں
کہ جناب منو سلوا اترے گا، گھر میں رزق بھی خود ہی آ جائے گا، سارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، کوشش آپ نے کرنی ہے نیک دلی سے، ایمانداری سے، اور پھر باقی معاملات اللہ پہ چھوڑنے آپ نے. کیا ہم سب کو حضرت موسیٰ کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ ایمان بالغیب کا واقعہ ہے وہ. ایمان بالغیب کی ایسی مثال کہیں نہیں ملتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں کوئی راستہ آگے نہیں ہے، اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بس اے موسیٰ اب تو سب ختم. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ نہیں، ابھی نہیں. اور 1 سیکنڈ کے اندر کیسے راستہ سمندر کے بیچ بن گیا. یہ ان کا توکل تھا. انہیں معلوم تھا کہ اللہ ان کو بچانے والا ہے، ان کی مدد فرمانے والا ہے. بچپن سے کتابوں میں پڑھا ہے 313 مسلمان، اتنے سارے کفار، کیسے مقابلہ. ان کا توکل تھا نا یار. پھر اس میدان میں وہ اترے تھے، ان کو پتہ تھا کہ رب ان کے ساتھ ہے، یقین تھا ان کا. تبھی توکل کرنے کے بعد ان کو ان کی منزل ملی. تو اپنا ویژن، اپنا جو ہے نا، اپنا رخ سیدھا رکھنا ہے. سب سے پہلا کام ہے. ہمارا رخ غلط ہو جاتا ہے، ہم ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں. ہم توکل کرنے کا سوچتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں یار. ایک ٹرین لاہور سے اسلام آباد کی طرف جا رہی ہو یا کہیں بھی، ساتھ چھوٹی چھوٹی پٹریاں ہیں. ذرا سی ٹرین ایک پٹری سے دوسری پٹری پہ چڑھا کے دیکھیں، آپ کسی اور شہر پہنچ جائیں گے، آپ کی منزل ہی بدل جائے گی. جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں، جہاز کا رخ ذرا سا ادھر ادھر کر کے دیکھیں، وہ کسی اور شہر میں پہنچ جائے گا. تو سمت سیٹ کرنی سب سے پہلے بہت ضروری ہے. سمت صحیح کریں، اور ہماری سمت ہونی چاہیے اللہ کی طرف. توکل اللہ پہ کرنا ہے، اور ایسے کرنا ہے کہ بس اللہ ہی سب کچھ کرنے والا. اور یہ حقیقت ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے. نا امیدی تو کیوں کہا جاتا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے ہونے کو آپ نفی کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. اصل میں نا ہمیں نا جلدی بڑی ہے، جلدی. ہم کہتے ہیں کہ ادھر مصلی سے اٹھیں دعا مانگ کے، اور ہماری دعا ایسے فوراً ہم کہیں اللہ ہمیں گاڑی چاہیے، اور ہم جیسی مصلی سے اٹھ کے باہر جائیں تو گراج میں گاڑی کھڑی ہونی چاہیے ہمارے پسندیدہ رنگ کی. ایسے نہیں ہوتا نا، ایسے نہیں ہوتا. ہم تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یار ایسی گولی دو کہ کل ہی آرام آ جائے. وہ کہتا نہیں، کل تو بہت دور ہے، میں ایسی گولی دوں گا تم شام تک ہی فٹ ہو جاؤ گے. اور پھر وہ ایسی گولی دیتا ہے کہ بس جلدی میں، ہم لوگ بڑی جلدی میں، فوراً. صبر تو ہوتا ہی نہیں ہم سے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جلد بازی میں سارے فیصلے کرتے ہیں. ہمیں ریزلٹس بھی جلدی چاہیے. ہمارے اندر صبر ہی ختم ہو گیا ہے. حالانکہ انسان میرے مطابق ہر روز ایک نئی سٹیج پہ جا رہا ہے، پہلے سے بہتر ہو رہا ہے. آپ اپنی پچھلی زندگی پہ نظر تو ڈالیں یار. آپ نے کبھی اپنے پیرنٹس سے پوچھا ہے کہ کیا ان کی کبڈ کے اندر 20 50 کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے؟ کیا ان کے پاس 20 قسم کے جوتے ہوتے تھے؟ کیا ان کے گھر میں یہ ٹیلی ویژن، موبائل، لیپ ٹاپ، یہ گاڑیاں، یہ جہاز، یہ سارا کچھ تھا؟ نہیں تھا. 2 جوڑوں میں پوری زندگی گزارتے رہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم پھر بھی شکر نہیں کرتے. آپ اپنے آپ کا ہی موازنہ کریں. آج سے 10 سال پہلے آپ کے پاس کیا تھا؟ جس موبائل سے آج اس وقت آپ، یا کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ سے یہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، کہ 10 سال پہلے بھی آپ کے پاس یہ سب کچھ تھا؟ تو آج اگر مل گیا تو شکر ادا کرو نا. پہلے سے تو بہتر ہو، کھاتے بھی اچھا ہو، پہنتے بھی اچھا ہو، سب کچھ کرتے ہو، شکر نہیں کرتے. اور ذرا سی کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ایسے پریشان ہوتے ہو کہ او ہو. بھائی پریشانی زندگی کا حصہ ہے. اصل
توکل کا امتحان ہی تب شروع ہوتا ہے جب آپ پہ کوئی مشکل پڑتی ہے. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں. توکل کا امتحان شروع ہوتا ہے جب آپ پہ کوئی مشکل آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا فرما چکے ہیں کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، آپ کے مال سے بھی، اولادوں سے بھی، آپ کی جان سے بھی، ہر طرح سے. تو آزمائش ہے نا، توکل رکھو اللہ پہ. ہماری جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو ہم بڑے پر امید، بڑے حشاش بشاش خوش ہوتے ہیں. آپ خود اپنے آپ پر یہ چیز اپلائی کر کے دیکھیں. آپ کی پاکٹ میں پیسے ہوں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ پڑی ہو، آپ کا کانفیڈنس لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز ہی کچھ اور ہے. دوستوں سے بھی ایسے ملتے ہیں کہ بس سب آپ کا ہی ہے. باڈی لینگویج ہی چینج ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ جیب میں پیسے ہیں. تو توکل کس پہ ہوا؟ توکل تو پھر جیب پہ اور پیسوں پہ ہوا نا، اللہ پہ تو نہ ہوا نا. جیسی جیب خالی ہوتی ہے ہم مایوس ہو گئے ہیں، ڈپریشن میں آ گئے ہیں. او ہو کیسے گزارا کریں، بل کیسے دیں، گھر کا راشن کا. یار یہ توکل کیسا توکل ہے کہ جیب میں پیسے ہیں تو سب اچھا ہے، نہیں ہے تو اپنی سمت تو ٹھیک کرو. نبیوں کے پاس کون سے خزانے تھے یار؟ کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے. دینے والے بنو. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور پوچھا گھر آ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ بکری کاٹ کے تقسیم کر رہی تھی. تو پوچھا ان سے کہ کچھ بچا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کے کچھ ٹکڑے دکھاتے ہوئے کہا یہ بچا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں بچا وہ ہے جو تقسیم کر دیا. وہ بچا ہے، یہ نہیں بچا، وہ بچا ہے. ہمارے نبی، ہمارے جتنے اولیاء، جتنی آپ زندگیاں ان کی پڑھ کے دیکھیں کتنی مشکلات تھیں، لیکن توکل اللہ پہ تھا. وہ خوش تھے ہر حال میں. ہم نہیں ہوتے، پتہ نہیں ہمیں کہاں سے کون سی خوشی ملے گی. ہر انسان پریشان ہے. دنیا میں کوئی ایک انسان میرے سامنے آ جائے جو کہے میں پریشان نہیں ہوتا یا میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آتی. سب کی میں آتی ہے یار. حضرت مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا ایک کوا چونچ میں لے کے تیزی سے غار کی طرف جا رہا ہے. تو وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے غار کی طرف گئے تو اندر دیکھا ایک بندہ باندھا ہوا تھا اس کو، ایک انسان کو، اور کوا اپنی چونچ سے کھانا دے رہا تھا اس انسان کے منہ میں. انہوں نے اس کو کھولا اور اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا جی کہ میں یہاں سے مسافر ہوں، مجھے یہاں کچھ راگیروں نے لوٹ لیا اور مجھے یہاں پہ باندھ دیا. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بھوکا ہوں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کھانے پینے والا نہیں ہے. تو یہ کوا روز آتا ہے پتہ نہیں کہاں سے، میرے منہ میں کھانا ڈال جاتا ہے. یار یہ توکل ہے، یہ توکل ہے. نہیں پڑھا آپ لوگوں نے وہ غار میں پھنسے ہوئے انسان جس کے آگے پتھر لگ گیا تھا، دعائیں مانگی تھی نا، زور تو نہیں لگایا تھا اور پتھر غار کے آگے سے ہٹ گیا. یہ کیا تھا؟ یہ توکل تھا. توکل کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم کی مثال. بیٹے کی گردن پہ چھری، آپ کے بچے کو ناخن کاٹتے ہوئے نیل کٹر بھی ہلکا سا لگ جائے نا تو جان نکل جاتی ہے آپ کی. گردن پہ چھری، سوچ کے دیکھیں ایک دفعہ. اللہ کا حکم ہوا، پہنچ گئے. اس سے بڑی قربانی، اس سے بڑا توکل ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے بھی کیسا صلہ دیا. اللہ نے ایک سیکنڈ میں سب کچھ پلٹ کے رکھ دیا. امتحان.
نبیوں پہ، ہر نبی پہ امتحان. حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، کنویں میں رہے، وہ کنویں میں رہے. سوچیں آپ، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا اور وہی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے ان کی یاد میں، اور ایک ہی چیز ان کو ہمیشہ یاد رہتی تھی، اور وہ تھے ان کے بیٹے. اور آخر وہ ان سے ملے جا کے. یہ ان کا توکل تھا. ٹائم لگا نا، چاہے جتنے بھی سال لگے. اب نبیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہوں گی. حضرت یعقوب اگر دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ وہ یہ اپنے بیٹے سے اداس ہیں، فوراً ان کو ملوا دو. ان کے بھی امتحانات ہوتے تھے. توکل کرتے تھے وہ اللہ پہ، تبھی تو ان کے رتبے ہم سے بہت اوپر کے ہیں. آپ نے شاید یہ کہانی سنی بھی ہو کہ ایک جگہ، ایک علاقے میں، ایک شہر میں بارش نہیں ہوتی تھی. تو سب اہل علاقہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں باہر کھلے میدان میں جا کے بارش کے لیے دعا کی جائے. یہ اب بھی ہوتا ہے، آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بارش نہ ہو رہی ہو، اگر بارش کے لیے دعا کرنی ہو، تو لوگ اکٹھا ہو کے کھلے میدان کے نیچے جا کے اکٹھے دعا کرتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے بھی سوچا، لیکن بارش نہ ہوئی. اگلے دن پھر، اب اگلے دن سب لوگ میدان میں گئے، اور ایک بچہ میدان میں جاتے ہوئے اپنے ساتھ چھتری لے کر گیا. یہ اس کا توکل تھا. یہ تھا اس کا یقین کہ میں جاؤں گا اور آج بارش ہوگی. ہم دعا مانگیں گے اور آج بارش ہوگی، اور بارش ہوئی. یہ تھا اس کا توکل. یہ توکل ہونا چاہیے آپ کے اندر. ایسا جیسے آپ نے کبھی روئی کے گالے کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا ہے، ہلکا پھلکا سا، جس پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. جب آپ مکمل توکل کرتے ہو، آپ ایسے ہو جاتے ہو، ہوا میں اڑتے ہوئے، روئی کے گولے کی طرح. لہذا اپنے اندر توکل پیدا کریں. توکل ہی ہے جو ہمیں سکون دے سکتا ہے. یہ یقین ہی ہے. یقین کرنا شروع کر دیں کہ جو اللہ پاک کرتا ہے وہ بہتر ہے، اور جو ہمارے پہ پریشانی آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی مصلحت ہے. بس اتنی سی بات سمجھنی ہے. ہم باقی ساری چیزوں پہ یقین کرنے کو تیار ہیں. بینک میں پیسے رکھواتے ہیں آپ لوگ، لاکھوں کروڑوں روپے رکھواتے ہیں. اس کا ایک سسٹم ہے اور ہم اس سسٹم پہ یقین کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں، یا بینک والے آپ کو صرف اتنا کہہ دیں کہ بھئی پیسے تو رکھوا رہے ہو، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، صرف اتنا سا لکھ کے لگا دیں کہ آپ لوگ پیسے جمع کرواؤ گے، کبھی نہیں کرواؤ گے. اسی طرح آپ جہاز میں سفر کر، جہاز سے بڑا رسک ہے. انسان اس سے بڑا کوئی رسک لیتا ہے؟ مجھے بتائیں. ہزاروں میل کی اونچائی پر اڑتا ہے، اتنے پیسے بھر کے، اور بڑا بزنس کلاس میں بیٹھتے ہیں اور بڑا ریلیکس کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ یقین ہے. یہ آپ کا یقین ہے. اگر جہاز والے ٹکٹ کے اوپر یہ لکھ دیں کہ بھائی اپنی ذمہ داری پہ اڑنا ہے، ہم نہیں ذمہ دار کسی چیز کے. اڑ گیا جہاز تو اڑ گیا، نہ اڑا تو نہ صحیح، گر گیا تو گر گیا. تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے نہیں، میں ٹرین پہ چلا جاؤں گا، یا میں گاڑی پہ چلا جاؤں گا، جہاز میں نہیں جاتا یار. کیونکہ آپ کا یقین ہے اس کے سسٹم پہ. تو اللہ کے سسٹم پہ یقین کیوں نہیں ہے جب اللہ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہا ہے کہ صرف وہی ہوگا جو ہم نے طے کر دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس کے سسٹم پہ یقین کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ یقین کریں.
اللہ کے سسٹم پہ یقین کریں، توکل کرنا شروع کریں، آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی یار۔ ہم لوگ خود سے سارے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں زندگی میں ادھر ادھر، بچپن سے لے کے جوانی تک، بڑھاپے تک، سکون ہی نہیں لیتے یار زندگیوں میں۔ ارے یار جہاں اٹک جاتے ہو وہاں اللہ پہ چھوڑ دو، اس کے حوالے کر کے تو دیکھو، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ نہیں چھوڑے گا اکیلا، یقین رکھو۔ وہ خود قرآن میں بارہا کہہ چکا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو آزمائش ہے یار، اس پہ پورا اترو۔ زندگی کے امتحانوں کی اتنی فکر ہے، ایگزامز کی بڑی فکر ہے، ڈگریاں لینی ہیں، تو اگر اللہ کوئی امتحان کوئی آزمائش دیتا ہے، ڈالتا ہے، تو اس پہ بھی پورا اترو نا۔ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، استاد بھی نہیں ہے، کوئی ادارہ بھی نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، اس پہ توکل کر کے دیکھو۔ جب آپ اس پہ توکل کریں گے آنکھیں بند کر کے، پھر آپ محسوس کریں گے ایک ہلکا پن، ایک سکون محسوس کریں گے زندگی میں، فکریں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ میرا دعویٰ ہے، میرا کیا دعویٰ ہے، رب دعوے کرتا ہے، یہ تو ہم نہیں مانتے، بس ہم توکل ڈر کے کرتے ہیں، پوری طرح نہیں کرتے۔ ہم نا یقین تو ہے کہ اللہ سب، آپ نا کسی انسان سے چلے جائیں، کسی بڑے ہوٹل میں چلے جائیں، کسی بڑے ریسٹوران میں چلے جائیں، وہاں پہ امیر سے امیر لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ جا کے پوچھیں جی سنائیں کیا حالات ہیں، پہلی دفعہ وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے۔ تھوڑا سا اس کو مزید قریب ہو کے پوچھیں تو وہ اپنے رونے شروع کر دے گا، لٹ گئے، مارے گئے، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے۔ تو خوش کون ہے یار؟ خوش تو پھر وہی لوگ تھے نا جو گزر گئے ہیں، ہم تو نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا طریقہ کار غلط ہے، تو اس کو کیوں نہ ٹھیک کریں یار ہم۔ توکل کرنا چاہیے، توکل جو ہے نا یہی ہر مسئلے کی نجات ہے۔ آپ اس کو آزما کے دیکھیں، اللہ سے دوستی تو لگا کے دیکھو یار۔ ہم دعا پتہ کیسے مانگتے ہیں؟ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز کے بعد، اور 2-3 صورتیں ہم نے رٹی ہوتی ہیں، ہم فٹافٹ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، ہمیں جلدی اتنی ہوتی ہے، جلدی جلدی باہر جانا ہے، موبائل اٹھانا ہے، کام کرنا ہے، لیٹ ہو رہے ہیں، کبھی اللہ سے باتیں نہیں کرتے۔ جب اللہ نے آپ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں نا تو قرآن پاک ہے، جب آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہو تو نماز ہے، تو اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ سے دوستی کرو، اسے ایسے مانگا کرو جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے۔ ضد کیا کرو کہ اللہ تو نہیں دینا ہے، تو نے ہی اس دنیا میں بھیجا ہے، تیرا ہی دیا ہوا سب کچھ ہے، اس مسئلے سے بھی تو نہیں نکالنا ہے، میں بے بس ہوں۔ پھر وہ نکالے گا، وہ بہت پیار کرتا ہے انسانوں سے، ہم نہیں سمجھتے۔ پیار 2 طرفہ ہونا چاہیے نا، دنیا میں تو ہم کہتے ہیں کہ ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے یار، میوچل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے، آپ بھی تو کر کے دیکھو، اس پہ یقین ہی نہیں کرتے۔ ایک انسان آپ کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سمجھائے اور آپ اس کی بات نہ مانو، 4تھی دفعہ سمجھائے گا، کہے گا جاؤ بھائی اپنا کام کرو، ٹھیک ہے۔ وہ نہیں سمجھائے گا، آپ کی بات بھی نہیں سنے گا۔ یہ تو اللہ ہے، اللہ کہتا ہے سارے دن کی برائیاں بدیاں کر کے 1 دفعہ پیار سے آ کے توبہ کرو، زمین سے لے کے آسمان تک بھی اگر تمہارے گناہ ہوں گے، ایک سیکنڈ میں توبہ کرو، سب معاف کر دوں گا۔ اتنا رحیم ہے، اسے ہم مانگتے نہیں، اس پہ توکل ہی نہیں رکھتے ہم۔ تو آج سے آپ نے ایک چیز طے کر لینی ہے، زندگی میں جو بھی پریشانی آ رہی ہے وہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو یقیناً وہی آپ کو اس میں سے نکالے گا۔ اس کے پیچھے یار کچھ ہے مصلحت، آپ کو نہیں پتہ۔ ہماری سوچ، ہماری نگاہ تو آسمان سے اوپر جا ہی نہیں سکتی، ہمیں کیا پتہ ہے؟
اگر ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہماری شرک سے بھی قریب ہے، عام بندہ یہ غیر مسلم اس بات کو کیسے تسلیم کرے گا؟ ہم کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا توکل ہے۔ جب اتنا بڑا توکل رکھتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں کیوں نہیں کرتے یار؟ اس پہ بھی کرو نا، اور پھر اس کو اپنا کام کرنے دو۔ آج سے کوئی بھی مشکل آئے تو ہم نے اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اس سے مدد مانگنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہمیں مشکلوں سے نہیں نکال سکتا، یہ بات تو طے ہے۔ کوئی انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان کی کیا اوقات ہے؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے انسان کی زندگی ختم ہونے میں، 1 سیکنڈ لگتا ہے عزت سے ذلت میں تبدیل ہونے میں، 1 سیکنڈ۔ بڑے بڑے فرعون کا رون آئے منو مٹی کے نیچے، کہاں ہے آج وہ؟ کس بات پہ ہم اتنا اکڑتے ہیں؟ اپنے ارد گرد نظر تو دوڑائیں، کتنی زندگیاں کم ہو گئی ہیں، کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ وہیں جا رہے ہیں جہاں ہم سب نے جانا ہے۔ کل کوئی اور تو آج ہماری باری، آج کوئی اور تو کل ہماری باری۔ تو لہٰذا جو ہے جتنی ہے اچھے سے گزارو، خوشی سے گزارو، اللہ پہ توکل رکھو، یقین رکھو، اور انشاءاللہ اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنے والا۔ لیکن اللہ سے دوستی دکھاؤ، توکل کرو، یقین کرو، انشاءاللہ اللہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ آج سے اس بات کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے بس اللہ پہ توکل کرو، کوشش ضرور کرنی ہے۔ میں نے آپ کو وہ اونٹ والی مثال بتائی ہے، اور پھر اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کا پیار دیکھو۔ اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ پہ توکل کرتے رہیں، اور توکل ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا آج ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھا کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ سے محبت کریں، لوگوں سے محبت کریں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔